واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا۔ اور اے موسیٰ، اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لیجئے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ ہے وہ دوسرا معجزہ۔ یہ اس لیے کہ ہم آپ کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں۔ آپ فرعون کی طرف جائیے، اس فرعون نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، اے میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دیجئے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دیجئے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دیجئے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دیجئے، یعنی میرے بھائی ہارون کو۔ آپ اس سے میری کمر کس دیجئے اور اسے میرا شریک کار کر دیجئے تاکہ ہم دونوں بکثرت آپ کی تسبیح بیان کریں اور بکثرت آپ کی یاد کریں۔ بے شک آپ ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات۔ موسیٰ علیہ السلام کو دوسرا معجزہ دیا جاتا ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال کر پھر اسے نکال لیجیے تو وہ چاند کی طرح چمکتا ہوا روشن بن کر نکلے گا۔ یہ نہیں کہ برس کی سفیدی ہو یا کوئی بیماری اور عیب ہو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے جب ہاتھ ڈال کر نکالا تو وہ چراغ کی طرح روشن تھا، جس سے آپ کا یقین کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں اور بڑھ گیا۔ یہ دونوں معجزے یہیں اسی لیے ملے تھے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ان زبردست نشانیوں کو دیکھ کر یقین کر لیں۔ پھر حکم ہوا کہ فرعون نے ہماری بغاوت پر کمر کس لی ہے، اس کے پاس جا کر اسے سمجھائیے۔ وہب رحمہ اللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو قریب ہونے کا حکم دیا، یہاں تک کہ آپ اس درخت کے تنے سے لگ کر کھڑے ہو گئے۔ دل ٹھہر گیا، خوف و خطر دور ہو گیا۔ دونوں ہاتھ اپنی لکڑی پر ٹکا کر، سر جھکا کر، گردن خم کر کے با ادب ارشاد ربانی سننے لگے۔ تو فرمایا گیا کہ ملک مصر کے بادشاہ فرعون کی طرف ہمارا پیغام لے کر جائیے، یہیں سے آپ بھاگ کر آئے ہیں۔ اس سے کہیے کہ وہ ہماری عبادت کرے، کسی کو شریک نہ بنائے، بنی اسرائیل کے ساتھ سلوک و احسان کرے، انہیں تکلیف و ایذا نہ دے۔ فرعون بڑا باغی ہو گیا ہے، دنیا کا مفتون بن کر آخرت کو فراموش کر بیٹھا ہے اور اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو بھول گیا ہے۔ آپ اے موسیٰ میری رسالت لے کر اس کے پاس جائیے، میرے کان اور میری آنکھیں آپ کے ساتھ ہیں، میں آپ کو دیکھتا بھالتا اور آپ کی باتیں سنتا سناتا رہوں گا۔ میری مدد آپ کے پاس ہوگی، میں نے اپنی طرف سے آپ کو حجتیں عطا فرما دی ہیں اور آپ کو قوی اور مضبوط کر دیا ہے۔ آپ اکیلے ہی میرا پورا لشکر ہیں، اپنے ایک ضعیف بندے کی طرف آپ کو بھیج رہا ہوں جو میری نعمتیں پا کر پھول گیا ہے اور میری پکڑ کو بھول گیا ہے، دنیا میں پھنس گیا اور غرور و تکبر میں دھنس گیا ہے، میری ربوبیت سے بیزار، میری الوہیت سے برسر پیکار ہے، مجھ سے آنکھیں پھیر لی ہیں، دیدے بدل لیے ہیں، میری پکڑ سے غافل ہو گیا ہے، میرے عذابوں سے بے خوف ہو گیا ہے۔ مجھے اپنی عزت کی قسم، اگر میں اسے ڈھیل دینا نہ چاہتا تو آسمان اس پر ٹوٹ پڑتے، زمین اسے نگل جاتی، دریا اسے ڈبو دیتے، لیکن چونکہ وہ میرے مقابلے کا نہیں، ہر وقت میرے بس میں ہے، میں اسے ڈھیل دیے ہوئے ہوں اور اس سے بے پرواہی برت رہا ہوں۔ میں ہوں بھی ساری مخلوق سے بے پرواہ۔ حق تو یہ ہے کہ بے پرواہی صرف میری ہی صفت ہے۔ آپ اے موسیٰ میری رسالت ادا کیجئے، اسے میری عبادت کی ہدایت کیجئے، اسے توحید و اخلاص کی دعوت دیجئے، میری نعمتیں یاد دلائیے، میرے عذابوں سے دھمکائیے، میرے غضب سے ہوشیار کر دیجئے۔ جب میں غصہ کر بیٹھتا ہوں تو امن نہیں ملتا، اسے نرمی سے سمجھائیے تاکہ نہ ماننے کا عذر ٹوٹ جائے۔ میری بخشش کی، میرے رحم و کرم کی اسے خبر دیجئے، کہہ دیجئے کہ اب بھی اگر میری طرف جھکے گا تو میں تمام بدعمالیوں سے قطع نظر کر لوں گا۔ میری رحمت میرے غضب سے بہت زیادہ وسیع ہے،
خبردار اس کا دنیاوی ٹھاٹ دیکھ کر رعب میں نہ آ جانا۔ اس کی پیشانی میرے ہاتھ میں ہے، اس کی زبان چل نہیں سکتی، اس کے ہاتھ اٹھ نہیں سکتے، اس کی آنکھ پھڑک نہیں سکتی، اس کا سانس چل نہیں سکتا جب تک میری اجازت نہ ہو۔ اسے سمجھائیے کہ میری مان لے تو میں بھی مغفرت سے پیش آؤں گا۔ 400 سال اسے سرکشی کرتے میرے بندوں پر ظلم ڈھاتے میری عبادت سے لوگوں کو روکتے گزر چکے ہیں، تاہم نہ میں نے اس پر بارش بند کی، نہ پیداوار روکی، نہ بیمار ڈالا، نہ بوڑھا کیا، نہ مغلوب کیا۔ اگر میں چاہتا ظلم کے ساتھ ہی پکڑ لیتا، لیکن میرا حلم بہت بڑا ہوا ہے۔ آپ اپنے بھائی ہارون کے ساتھ اے موسیٰ مل کر اس یعنی فرعون سے پوری طرح جہاد کیجیے اور میری مدد پر بھروسہ رکھیے۔ میں اگر چاہوں تو اپنے لشکروں کو بھیج کر اس کا بھیجا نکال دوں، لیکن اس بودے بندے کو دکھانا چاہتا ہوں کہ میری جماعت کا ایک بھی روئے زمین کی طاقتوں پر غالب آ سکتا ہے۔ مدد میرے اختیار میں ہے۔ دنیاوی جاہ و جلال کی آپ اے موسیٰ پرواہ نہ کرنا، بلکہ آنکھ بھر کر دیکھنا بھی نہیں۔ میں اگر چاہوں تو آپ کو اتنا دے دوں کہ فرعون کی دولت اس کے پاسنگ میں بھی نہ آ سکے، لیکن میں اپنے بندوں کو عموماً غریب ہی رکھتا ہوں تاکہ ان کی آخرت سنوری رہے۔ یہ اس لیے نہیں ہوتا وہ میرے نزدیک قابل اکرام نہیں، بلکہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دونوں جہاں کی نعمتیں آنے والے جہاں میں جمع مل جائیں۔ میرے نزدیک بندے کا کوئی عمل اتنی وقات والا نہیں جتنا زہد اور دنیا سے دوری۔ میں اپنے خاص بندوں کو سکینت اور خشوع و خضوع کا لباس پہنا دیتا ہوں، ان کے چہرے سجدوں کی چمک سے روشن ہو جاتے ہیں۔ یہی سچے اولیاء اللہ ہوتے ہیں۔ ان کے سامنے ہر ایک کو باادب رہنا چاہیے، اپنی زبان اور دل کو ان کا تابع رکھنا چاہیے۔ اے موسیٰ سن لیجئے، میرے دوستوں سے دشمنی رکھنے والا گویا مجھے لڑائی کا اعلان دیتا ہے، تو کیا مجھ سے لڑنے کا ارادہ رکھنے والا کبھی مجھے ہرا بھی سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ میں نے قہر کی نظر سے اسے دیکھا اور اس کا تہس نہس ہوا۔ میرے دشمن مجھ پر غالب نہیں آ سکتے، میرے مخالف میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ میں اپنے دوستوں کی آپ مدد خود کرتا ہوں، انہیں دشمنوں کا شکار نہیں ہونے دیتا، دنیا آخرت میں انہیں سرخرو رکھتا ہوں اور ان کی مدد کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا بچپن کا زمانہ فرعون کے گھر میں بلکہ اس کی گودیوں میں گزارا تھا۔ جوانی تک ملک مصر میں اسی کی بادشاہت میں ٹھہرے رہے تھے۔ پھر ایک قبطی بے ارادہ آپ کے ہاتھ سے مر گیا تھا، جس سے آپ یہاں سے بھاگ نکلے تھے۔ تب سے لے کر آج تک مصر کی صورت نہیں دیکھی تھی۔ فرعون ایک سخت دل، بدخلق، اکڑ مزاج، آورہ انسان تھا۔ غرور اور تکبر اتنا بڑھ گیا تھا کہ کہتا تھا کہ میں رب کو جانتا ہی نہیں۔ اپنی رعایا سے کہتا تھا کہ تمہارا رب میں ہی ہوں۔ ملک و مال میں، دولت و متاع میں، لاؤ لشکر اور کر و فر میں کوئی روئے زمین پر اس کے مقابلے کا نہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اسے ہدایت کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا سینہ اے اللہ کھول دیجئے اور میرے کام میں آسانی پیدا کر دیجئے۔ اگر تو آپ میرے مددگار نہ بنیں گے تو یہ سخت بار میرے کندھے نہیں اٹھا سکتے، اور میری زبان کی گرہ کھول دیجئے۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے، آپ نے انگارہ لے کر منہ میں رکھ لیا تھا، اس لیے زبان میں لکنت ہو گئی تھی، تو دعا کی کہ اے میرے پروردگار میری زبان کی گرہ کھل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اس ادب کو دیکھیے کہ بقدر حاجت سوال کرتے ہیں۔ یہ نہیں عرض کرتے کہ میری زبان بالکل صاف ہو جائے، بلکہ دعا یہ کرتے ہیں کہ گرہ کھل جائے تاکہ لوگ میری بات سمجھ لیں۔ انبیاء علیہم السلام اللہ تعالیٰ سے صرف حاجت روائی کے مطابق ہی عرض کرتے ہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں پھر بھی کچھ کسر رہ گئی تھی، جیسے کہ فرعون نے کہا تھا کہ کیا میں بہتر ہوں یا یہ یعنی موسیٰ جو صاف بول بھی نہیں سکتا۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک گرہ کھلنے کی آپ نے اللہ سے دعا کی تھی جو پوری ہوئی، اگر پوری کی دعا ہوتی تو وہ بھی پوری ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے صرف اسی قدر دعا کی تھی کہ آپ کی زبان ایسی کر دی جائے کہ لوگ آپ کی بات سمجھ لیا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں ڈر تھا کہ کہیں وہ الزام قتل رکھ کر قتل نہ کر دیں۔ اس کی دعا کی جو قبول ہوئی۔ زبان میں اٹکاؤ تھا، اس کی بابت دعا کی کہ اتنی صاف ہو جائے کہ لوگ بات سمجھ لیں۔ یہ دعا بھی پوری ہوئی۔ دعا کی کہ ہارون کو بھی نبی بنا دیا جائے، یہ بھی پوری ہوئی۔ محمد ابن کعب القرظی رحمہ اللہ کے پاس ان کے ایک رشتہ دار آئے اور کہنے لگے یہ تو بڑی کمی ہے کہ تم بولنے میں غلط بول جاتے ہو۔ آپ نے فرمایا بھتیجے
کیا میری بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی؟ کہا ہاں سمجھ میں تو آ جاتی ہے۔ کہا بس یہی کافی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے یہی اور اتنی ہی دعا کی تھی۔ پھر اور دعا کی کہ میری خارجی اور ظاہری امداد کے لیے میرا وزیر بنا دیجئے، اور ہو بھی وہ میرے کنبے میں سے، یعنی میرا اپنا بھائی ہارون علیہ السلام، ان کو نبوت عطا فرمائیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اسی وقت ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی نبوت عطا فرمائی گئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا عمرے کے لیے جاتے ہوئے کسی اعرابی کے ہاں مقیم تھیں کہ سنا ایک شخص پوچھتا ہے کہ دنیا میں کس بھائی نے اپنے بھائی کو سب سے زیادہ نفع پہنچایا ہے؟ اس سوال پر سب خاموش ہو گئے اور کہہ دیا کہ ہمیں اس کا علم نہیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم مجھے اس کا علم ہے۔ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میں نے اپنے دل میں کہا دیکھو یہ شخص کتنی بیجا جسارت کرتا ہے، بغیر انشاء اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ بتلاؤ۔ اس نے جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنی دعا سے نبوت دلوائی۔ میں بھی یہ سن کر دنگ رہ گئی اور دل میں کہنے لگی کہ بات تو سچ کہی، فی الواقع اس سے زیادہ کوئی بھائی اپنے بھائی کو نفع نہیں پہنچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے آبرودار تھے۔ اس دعا کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ میری کمر مضبوط ہو جائے، وہ یعنی ہارون میری مشاورت میں رہے، میرے کام میں اسے بھی میرا ساتھی بنا دیجئے، تاکہ ہم آپ کی اے اللہ پاکی اچھی طرح بیان کریں، ہر وقت آپ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں اور آپ کی یاد بکثرت کریں۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں بندہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے والا اسی وقت ہوتا ہے جب کہ وہ بیٹھتے اٹھتے اور لیٹتے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں مشغول رہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ آپ ہمیں دیکھتے ہیں، یہ آپ کا رحم و کرم ہے کہ آپ نے ہمیں برگزیدہ کیا، ہمیں نبوت عطا فرمائی اور ہمیں اپنے دشمن فرعون کی طرف اپنا نبی بنا کر اس کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کا شکر ہے اور آپ ہی کے لیے تمام تعریفیں سزاوار ہیں۔ آپ کی ان نعمتوں پر ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔